چیئرمین نیب کی زیر صدارت اجلاس، شریف خاندان، شاہدہ خان سمیت لیگی رہنماؤں اور دیگر کے کیسز کا جائزہ۔ نیب کا نواز شریف کے دونوں بیٹوں کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے کا فیصلہ۔ نیب کے اعلامیے کے مطابق آٹا، چینی خصوصاً سندھ گندم چوری پر 10 ارب روپے کی ریکوری کی گئی۔ اکاؤنٹس کیس توشخانہ ریفرنس میں ملزموں کی طلبی کے سمن وصول۔ نواز شریف، آصف زرداری اور یوسف رضا گیلانی کل عدالت پیش ہوں۔ احتساب عدالت کل 2 سابق وزرائے اعظم اور سابق صدر کے خلاف توشخانہ کیس کی سماعت کرے گی۔ آج یوم تکبیر، دفاع ناقابل تسخیر، 22ویں سالگرہ۔ ملک بھر میں تقریبات، کیک کاٹے گئے۔ ملک کے دفاع اور ایٹمی پروگرام کے لیے خدمات انجام دینے والوں کو خراج تحسین پیش۔ یوم تکبیر پر مسلم لیگ نون کی تقریب سے رہنماؤں کا خطاب اور قراردادیں۔ تقریب سے شاہدہ خان، احسن اقبال، ایاز صادق، سعد رفیق، عبدالقادر بلوچ اور دیگر کا خطاب۔ پاکستان ایک نسل کی محنت سے ایٹمی قوت بنا، مریم نواز اسے بھی اپنے خاندان سے نہ جوڑیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کا کہنا ہے کہ آج کے دن پاکستان پہلی اسلامی ایٹمی قوت بن کر ابھرا۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان نے کہا، نون لیگ کا کریڈٹ لینا بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ جیسی بات ہے۔ نواز شریف عالمی قوتوں کے ساتھ مالی لین دین کے لیے تیار تھے۔ پنجاب حکومت کا ریسٹورانٹس کھولنے کی اجازت دینے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق پنجاب نے وفاق کو ریسٹورانٹس کھولنے کی سفارش کر دی۔ معاملہ حتمی منظوری کے لیے قومی رابطہ کمیٹی میں پیش کیا جائے گا۔ سیاحتی مقامات کھولنے کے لیے بھی وفاق سے رجوع کیا جائے گا۔ پنجاب میں ہفتے میں 4 دن مارکیٹس، شاپنگ مالز کے اوقات کار صبح 9 سے شام 5 بجے تک ہوں گے۔ ایکسپورٹ کی وجہ سے قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ ایکسپورٹ کی اجازت وفاقی کابینہ نے دی۔ وفاقی کابینہ میں تمام وزراء ہیں، سربراہ وزیر اعظم ہے، اور جو ریکویسٹ گئی تھی وہ وزیر اعظم کی منظوری کے ساتھ گئی تھی۔ تو اگر اکراس دا بورڈ انکوائری ہو رہی ہے، شفاف انکوائری ہو رہی ہے، تو پھر وزیر اعظم قانون سے بالا تر تو نہیں ہے۔ تحریک انصاف رول آف لاء کی بات کرتے تھے، تو خان صاحب کو مدعو کرنا چاہیے تھا، ان سے سوال جواب ہونا چاہیے تھا، کوئی سوال جواب نہیں کیا گیا۔ سندھ حکومت کا چینی برآمد کرنے کی اجازت دینے پر وزیر اعظم سے انکوائری کا مطالبہ۔ مرتضی وہاب کہتے ہیں چینی برآمد کرنے کی اجازت وفاقی حکومت نے دی، عمران خان کا براہ راست لینا دینا ہے، شفاف تحقیقات کا تقاضا ہے، ان سے بھی انکوائری کی جائے۔ کمیشن نے جنہیں مورد الزام ٹھہرایا ان کا نام ہی نہیں لیا جا رہا۔ سابق حکومتیں بری تھیں تو آج چینی 80 روپے کلو کیوں ہے؟ ہم ترین مسائل پر بھی قوم کو تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان خان بزدار کا ملتان میں رکن قومی اسمبلی عامر ڈوگر اور منتخب نمائندوں سے ملاقات میں اظہار خیال۔ بادلوں اور تیز ہواؤں نے گرمی کی لہر کے سامنے بند باندھ دیا۔ آج سے 2 جون تک ملک کے بیشتر علاقوں میں بارشوں کی پیشگوئی۔ این ڈی ایم اے نے طوفانی بارشوں کے پیش نظر ایڈوائزری جاری کر دی۔ ادھر کراچی میں بھی گرد آلود ہوائیں چل پڑیں۔ T20 ورلڈ کپ 2020 ہوگا یا نہیں، فیصلے کے لیے آئی سی سی بورڈ کا دبئی میں اجلاس۔ چیئرمین پی سی بی احسان مانی بھی ویڈیو لنک پر اجلاس میں شریک۔ ورلڈ کپ کے انعقاد ملتوی اور منسوخ کیے جانے پر بحث۔ ورلڈ T20 اکتوبر نومبر 2020 میں آسٹریلیا میں شیڈول ہے۔ اور سکلین مشتاق انٹرنیشنل پلیئر ڈیولپمنٹ اور بریڈ برن ہائی پرفارمنس کوچنگ کے سربراہ مقرر۔ کرکٹ بورڈ نے دونوں کی تعیناتی کا باقاعدہ اعلان کر دیا۔ پی سی بی کے مطابق تقرریوں کا مقصد نوجوانوں، خواہش مند اسپورٹس سٹاف اور کھلاڑیوں کو واضح راستہ فراہم کرنا ہے۔
بچوں کو دودھ پلانا ہے, بچوں کو دودھ چاہیے, گھر میں ضرورت ہے. دودھ کی دکانیں 5 بجے کے بعد بند ہو جاتی ہیں. 5 بجے سے پہلے کرونا آتا ہے, 5 بجے کے بعد کرونا نہیں آتا ہے, 5 بجے کے بعد کرونا آ جاتا ہے دودھ کی دکانوں پہ. تو لہٰذا ہماری یہ بھی ڈیمانڈ ہے کہ دودھ کی دکانوں کو 12 بجے تک کم سے کم رات 9 بجے تک کھولا جائے, جس طرح پہلے وہ کھولتے تھے. اس کے علاوہ آج 2 مہینے ہو گئے حجام کی دکانیں بند ہیں. مردوں کے لیے حجام کی دکانیں بند ہیں اور خواتین کے لیے پارلرز بند ہیں. ہزاروں کی تعداد میں جو مرد حضرات ہیں وہ اس انڈسٹری سے, اور خواتین جو اس انڈسٹری سے وابستہ ہیں, ہزاروں کی تعداد میں پورے صوبے بھر کے اندر. میں ڈیمانڈ کر رہا ہوں کہ فوری طور پہ جتنی حجام کی شاپ سے کوئی SOP سیٹ کر لی جائیں, اور پارلر جو ہیں ان کو بھی فوری طور پر کھولا جائے. ریسٹورینٹس کے لیے آپ نے بولا ہے کہ شام 5 بجے سے لے کے 10 بجے کا ٹائم ہے اور صرف ڈیلیوری ہے. تو جناب اعلیٰ آپ کو اندازہ ہے کہ صوبہ سندھ کے اندر لاکھوں میں کے اندر لوگ جو ہیں وہ اس انڈسٹری سے وابستہ ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے ڈائن ان بند کیا, کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن ڈیلیوری کے لیے کم سے کم دوپہر 12 بجے سے لے کے رات 12 بجے تک یہ فیسلٹی دی جائے. کیوں نہیں آپ کا دماغ کام کرتا ہے؟ کیوں نہیں آپ کی عقل میں کچھ چیزیں آتی ہیں جو بیسک چیزیں ہیں؟ کتنی بار آپ سے کہا ہے کہ مراد علی شاہ صاحب عوام کے چمچوں کو اپنے ساتھ بٹھائیں, یہاں اپنے ساتھ اپنے چمچوں کو نہ بٹھائیں. اس کے ساتھ ساتھ آج 2 مہینے ہو گئے ہیں کراچی شہر, میرے شہر کی ٹرانسپورٹ کو بند کیا گیا ہے. آپ نے کاروبار کھول دیا صبح 9 سے 5 بجے تک. میرا آپ سے سوال ہے کہ جو مزدور طبقہ ہے وہ کس طریقے سے اپنے رزق کی خاطر اپنے روزگار تک پہنچے گا؟ ٹرانسپورٹ بند ہے, ڈبل سواری بند ہے, کس طریقے سے جائیں؟ کن وجوہات کی بنا پہ آپ نے ڈبل سواری بند کیا, آپ مجھے بتائیں. آپ ٹرانسپورٹ کیوں نہیں کھولتے ہیں؟ آپ فوری طور پہ جو ہے ٹرانسپورٹ کو فوراً کھولیں. آپ نے جو SOP سیٹ کرنی ہے وہ SOP سیٹ کریں. آپ جو پرائیویٹ ٹرانسپورٹ ہیں اس کو آپ کھولیں, کیونکہ آپ نے اپنی تو ٹرانسپورٹ بنائی نہیں ہے. 12 سال کے اندر آپ نے 10 بسیں بنائی تھیں, وہ 10 بسیں بھی آپ کی بند ہو گئی ہیں. ایک منسٹر گیا, دوسرا آیا, دوسرا گیا, تیسرا آیا, تینوں دنیا بھر کے جھوٹے, انہوں نے کچھ بھی نہیں کرا, صرف یہاں پر جھوٹ بولتے رہے. سو ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ٹرانسپورٹ کو فوری طور پر کھولا جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو پرائیویٹ فارمز ہیں جو ہماری مدد کے لیے, کراچی کی مدد کے لیے ٹرانسپورٹ آئی ہیں فارمز, جیسے کہ اوبر ہے, کریم ہے, سویل ہے, ایئر لفٹ ہے, ان پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کو فوری طور پہ کھولا جائے. اس کے ساتھ ساتھ ڈبل سواری کے بارے میں جیسے میں نے بات کی جائے, ڈبل سواری بند کی گئی ہے. اس شہر کے اندر ایسا کون سا نظام ہے آپ کے پاس جس میں عوام کو وہ سہولت میسر ہو, ایک شخص ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کر سکے؟ پرائیویٹ ٹرانسپورٹ بھی بند ہے, گورنمنٹ ٹرانسپورٹ جو بچی بچائی وہ بھی بند ہے, ساتھ میں ڈبل سواری بھی بند ہے. یہ آپ کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں, آپ کے کال اور فیل کے اندر تضاد ہے کہ اگر آپ نے دکانیں 5 بجے تک کھلائی ہیں تو وہاں پر مزدور کس طریقے سے پہنچے گا؟ آپ کی پالیسیز کی بنا کے اوپر مراد علی شاہ صاحب روزانہ کی بنیاد کے اوپر صوبہ سندھ کے اندر لاکھوں لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہو رہے ہیں. آپ کی نالائکیوں کی وجہ سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں یہاں پہ سسک رہے ہیں, اور آصف علی زرداری اور بلاول زرداری غائب ہیں. بلاول زرداری, آصف زرداری صوبہ سندھ سے ووٹ لے کر آئے ہیں, صوبہ سندھ سے بنایا نا ان کو وزیر اعلیٰ ان کا. ان سے کوئی سوال کرنے والا ہے کہ ان کے یہ دونوں لیڈران کہاں غائب ہیں؟ اگر کسی کی صحت خراب ہے تو اس کے بارے میں بھی بتایا جائے. لیکن بلاول زرداری تو اسمبلی میں کھڑے ہو کے بڑی بڑی اسپیچیں کرتے ہیں, جب سندھ کی عوام کے مسائل کی بات آتی ہے تو وہاں کے اوپر ان کے منہ کے اوپر چپ لگ جاتی ہے. سسک رہی ہے سندھ کے لوگ, سسک رہے ہیں سندھ کے لوگ پینے کے پانی کے لیے, سسک رہے ہیں سندھ کے لوگ آج ہسپتالوں کے اندر, سسک رہے ہیں بچے یہاں پہ تعلیم کے لیے. لیکن بلاول زرداری اور آصف زرداری کہیں نہیں ہیں. صرف ان کے جو چمچے منسٹرز ہیں, جو ان کے ایڈوائزرز ہیں, جو اپنے آقاؤں کے حق میں بات کرنے کے لیے روزانہ ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں لیکن عوام کے حق کے لیے بات نہیں کرتے. آج اگر رپورٹ آئی ہے اور پاکستان کی ہسٹری کے اندر پہلی بار وہ حکومت جس نے اپنے لوگوں کے خلاف آواز اٹھائی اور ایکشن لیا, اور ساتھ ساتھ یہ بھی رگڑے میں آ رہے ہیں, تو ان کی چیخیں نکلی ہوئی ہیں. بنسبت کہ یہ اپریشیٹ کریں, یہ تعریف کریں, یہ وزیر اعظم کو خراج تحسین پیش کریں, یہ ان کے چمچے بیٹھ کر یہاں پر آ کے تنقید کر رہے ہیں. اس کے بعد دوسری چیز, کراچی شہر کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے منہ پہ چپ کیوں لگی ہوئی ہے؟ پینے کا پانی کدھر گیا ہے؟ کراچی شہر کا پینے کا پانی کہاں غائب ہو گیا ہے؟ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے MNA عالمگیر صاحب. عالمگیر صاحب نے رمضان کے مہینے میں ڈیمانڈ کرا
کہ آپ تو کہتے ہیں کہ بجلی میں سبسڈی دی جائے, آپ تو کہتے ہیں گیس کو معاف کر دیا جائے, لیکن پانی تو آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ کیوں نہیں عوام کو پانی فری کر دیتے ہیں؟